نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمتی و علی بابوہا، فرمایا انا دار الحکمتی، میں حکمت کا شہر ہوں، گھر ہوں، فرمایا و علی بابوہا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو کہاں سے ہوں گے؟ دروازے۔ ظاہر ہے اگر دروازہ بند ہوگا تو آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وہ علی بابوہا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ جس نے علم کی خیرات لینی ہے، جس نے حکمت کی خیرات لینی ہے، وہ پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے گا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ کے دروازے پر نہیں آتا، آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، تو پھر وہ حضور سے بھی فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ سامعین محترم، حضور نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم حکمت عطا فرمائی تھی۔ دو تین مثالیں دے کے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو عورتیں آ گئیں۔ دو عورتیں، ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ایک کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ رات کا ٹائم تھا، پتہ نہیں چلا بیٹا کس کا ہے، بیٹی کس کی ہے۔ دونوں طرف سے دعویٰ ہے۔ دونوں عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ ایک دوسری کا بھی یہی دعویٰ ہے، بیٹی کو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ آسان سا فیصلہ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی فیصلہ ایسا آ جائے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ایسا فیصلہ کرنا۔ اب پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، ہمیں کیا پتہ، ہم نے کون سے دیکھا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے آپ کو علم کا فیض جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے، فیصلہ جو میں کروں گا مان لو گے؟ کہا جی ہاں مانیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ جو بیٹا ہے نا میرے پاس لاؤ۔ فرمایا اس کے